هيدر هيدر عم العقر هيدر 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 صوبي خنصر هيدر هيدر قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات محمد صلی اللہ محمد. شب شہادت امام سجاد علیہ السلام کی تعزیت آپ تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص تمام مراجع اعزاء مقام معظم رہبری کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، ان کے لیے خداوند متعال ہی کافی ہے. اس آیت تک پہنچنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انسان جب کوئی بھی کلام کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، تو وہ ایک جہت سے، ایک ڈائمنشن سے دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک قسم اس کی یہ ہے کہ وہ بیان یا تو بہت زیادہ سادہ ہوگا، واضح ہوگا اور اس کا ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ہوگا. لیکن بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو ایک معنی نہیں رکھتے، بلکہ ایک کلام کے اندر چند معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. مختلف مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. مثلا شعراء کا کلام جو اشعار کہے جاتے ہیں، وہ ایک شعر کے اندر ممکن ہے ایک کے وجہ کئی معنی اس کے اندر پوشیدہ ہوں. یا کوئی ایک عالم کی گفتگو، کوئی ایک تحلیل، ممکن ہے کہ ایک جملے کے اندر مختلف معنی اس کے اندر موجود ہوں. یہی روش ہمیں قرآن کے اندر بھی نظر آتی ہے. قرآن کی آیتیں بھی دو قسموں پر تقسیم کی جاتی ہیں. کچھ آیت محکم ہیں اور کچھ آیت متشابہ ہیں. آیت محکم ان آیت کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل واضح صریح اور اس کے اندر کوئی دوسرا معنی موجود نہیں ہوتا، یعنی جو خدا کہنا چاہ رہا ہے بالکل صاف الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے پر جو دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں،
اس کی مختلف تفسیریں کی جا سکتی ہیں، مختلف معنی کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس کو متشابہ کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اندر کون کون سے معنی جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، لیکن کیونکہ اس کی تفسیر غلط نہ ہو، اس کو سمجھنے میں غلطی نہ ہو، تو ایک قانون دیا گیا ہے کہ دیکھو جب بھی متشابہ کو پرکھنا چاہو تو اس کو محکمات سے پرکھو کہ محکم آیت سے ٹکرا تو نہیں رہی، جو آپ معنی اور اس کی تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی محکم آیت سے ٹکرا رہا ہو، اگر ٹکرا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ درست نہیں ہے۔ قرآن بھی دو حصوں میں، اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان کا کلام، خدا کا کلام ایک جہت سے ہوتا ہے، چند جہتوں سے ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی تحریکیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے اس کا ایک مقصد نہیں ہوتا بلکہ چند مقاصد پر وہ تحریک مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب امام حسین علیہ السلام نے اللہم صل علی محمد کربلا کے اندر جب اپنی تحریک کا آغاز کیا، تب سوال یہ ہے کہ ایمان کی جو تحریک ہے یہ ون ڈائمینشنل ہے یا ملٹی ڈائمینشنل ہے، ایک بعدی ہے، ایک اس کی جہت ہے یا نہیں، مختلف جہتیں اس تحریک کے اندر موجود ہیں۔ تو جب ہم اس تحریک کا دقیق مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ اس تحریک کے اندر فقط و فقط کوئی ایک جہت موجود نہیں ہے بلکہ چند جہتوں سے امام کی اس تحریک کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک جہت کیا ہے؟ ایک جہت یہ ہے کہ جیسے ہی معاویہ اس دنیا سے جاتا ہے اور یزید برسر پیکار آتا ہے، ولید کو خط لکھتا ہے اور امام سے بیعت طلب کرتا ہے۔ یہ امام سے بیعت کا طلب کرنا اور امام کا اس کے مقابلے پر انکار کرنا ایک جہت ہے تحریک کی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کسی بھی ظالم حکمران کے سامنے انسان کو نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ اس کا ظلم ایسا ہے کہ دین کو تباہی کے دہانے تک لے کر آ جائے گا تو انسان کو اب یہاں پر جھکنا نہیں چاہیے۔ کب تک نہیں جھکے؟ کہتے جب تک جان پہ بات نہیں، جس حد تک ممکن ہو انسان مقاومت دکھائے۔ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ امام حسین کے اگر ہم تحریک کو مطالعہ کریں، کس مقام پر کون سی سختی کا، مثلاً اب دشمن اور کیا کرتا ہے اس سے زیادہ جو اس نے کیا کربلا میں، یعنی کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہی، شہید کرتا شہید کیا، جسم کی بے حرمتی کرتا وہ بھی کی، اسیر کرتا اسیر کیا، اور پھر اسیر کیے جانے والے افراد کو اذیتیں پہنچاتا وہ بھی کیا، یعنی بیسک نیڈز بند کر دیتا، یعنی آب اور غذا کو بند کر دیا جاتا، اس نے وہ بھی کیا۔ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے اپنی جانب سے کیا، لیکن ادھر مقابلے پر امام حسین اتنے مضبوطی سے کھڑے رہے کہ ظالم کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ یہ ایک جہد ہو گئی۔ دوسری جہد جو آپ کے سامنے مسلسل اشرے کے اندر بیان کی، وہ کیا جہد تھی؟ وہ جہد تھی امر اور نہیں کی، عمل بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی، کہ اگر وہ بیعت کا تقاضا نہ بھی کرتا تو امام نے کیا کرنا تھا؟ قیام کرنا تھا، امام نے اٹھنا تھا اور اس کے اگینسٹ جانا تھا۔ یہ امام جو ہے وہ کر کے رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بہرحال سے بہت ایک زیادہ طویل جو ہے وہ بحث کی جا سکی ہے پورا اشرے کے اندر۔ تیسری جو جہد ہے وہ کیا جہد ہے اس تحریک کربلا کے اندر؟ وہ اتمام حجت ہے، حجت کا تمام کرنا ہے امام کی طرف سے، خطوط کا آنا۔ اب جب خطوط آ گئے، اب تاریخ میں ایک سوال اٹھ گیا۔ وہ سوال کیا ہے کہ امام اس کا ریئیکٹ کیسا کرتے ہیں؟ اگر امام نہ جاتے تو آج تاریخ یہ سوال اٹھاتی کہ جب 12,000 افراد موجود ہیں، سامنے جو ہے ظالم موجود ہے، تو کیوں قیام نہیں کر رہے؟ جو کہ امام علی علیہ السلام کے لیے بھی اٹھاتی ہے کہ امام نے کیوں نہیں کیا۔ بہرحال اس کا کبھی موقع لگا تھا آپ کے سامنے جواب دیا جائے گا، کیوں دیگر ائمہ نے نہیں کیا۔ لیکن جب ایک بڑی تعداد میں امام کے پاس خط آ گئے تو اب امام تمام حجت کے لیے، امام تو جانتے تھے لیکن بعض اوقات انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے یہ اقدام کیے جاتے ہیں۔ مثلا خدا عالم ہے، خدا سب چیزیں جانتا ہے، تو کیوں خدا نے پہلے ہی دن سے انسان کو جنت اور جہنم میں نہیں بھیج دیا؟
کیا وجہ ہے کہ پوری خلقت ہوئی، پھر اس دنیا میں بھیجا گیا، عبادتیں کی گئیں، پھر شیطان نے اپنا شر پھیلانا شروع کیا، اب یہ امتحان مسلسل چل رہا ہے، اتنے لوگ قتل و غارت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن خدا جنت و جہنم پہلے دن کیوں نہیں کیا؟ خدا نے یہ کہہ سکتے تھے نا، اے پروردگار تو سب جانتا ہے، اتنی جانیں بچ جاتی جانے سے، پہلے ہی دن جنت میں اور جہنم میں تقسیم کر دیتا لوگوں کو۔ تو جواب یہ ہے کہ بہت سے لوگ آخرت میں خدا سے شکوہ کرتے ہیں، اے خدا تو ہمیں موقع تو دے کے دیکھتا، ہم ثابت کرتے ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہوتا نا باتوں کا انسان بہانہ بناتا ہے کہ نہیں کر کے تو دیکھتے، مجھ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھتے۔ خدا نے انسان کو انسان کی حیثیت بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، خدا تو سب جانتا ہے پہلے سے، تاکہ ہمارے پاس کوئی آخرت میں بہانہ نہ بچے کہ نہیں اگر مجھے یہ دیا جاتا تو وہ کرتے، وہ دیا جاتا۔ ابھی بھی بہانہ کرتے ہیں بہت سے لوگ۔ رسول کے دور میں یہ کہتے تھے کہ علی کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر ذوالفقار ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی وہی کمالات کرتے جو علی نے کیے۔ یہ شکوے ابھی بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کو پہلے دن سے ذوالفقار نہیں دی۔ جب جنگ کے احد میں ایک لکڑی ٹوٹی، دوسری ٹوٹی، تیسری ٹوٹی، جب رسول خدا کی طرف نگاہ کی تو اس وقت ذوالفقار آئی ہے، یہ بتانے کے لیے دیکھو کمال تلوار کا نہیں ہے، کمال بازوؤں کا ہے۔ کمال اگر پہلے دن سے دے دی جاتی تو کیا ہوتا؟ تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس میں علی کا کمال تھوڑی تھا۔ یا مثلا ایک مقام پر آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جب جنگ خیبر کا علم مولا کائنات لے کر آئے اور مولا نے اس علم کو پتھر پر گاڑا تو مرحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا نجومی کی طرف، تو نجومی نے کہا کہ اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا ایک ستارہ اپنے برج سے نکلتا ہے اور وہ ایک خاص مقام پر آتا ہے، اور جب وہ اپنے ایک خاص مقام پر آ جاتا ہے تو دنیا بھر کے پتھر جو ہیں وہ لوہے کے لیے موم بن جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی علی کا کمال نہیں تھا، کوئی اور بھی کرتا تو یہ ہونا تھا۔ مولا کائنات مسکرائے، واقعہ عجیب ہے۔ غصہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا کیا کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا شاید علم کو پتھر پہ گاڑنا اتفاق ہو سکتا تھا، لیکن علی کے لیے اتفاق نہیں تھا۔ مولا نے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ستارہ ابھی کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے برج سے بہت دور جا چکا ہے۔ مولا نے علم کو نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر 9 دفعہ جب اس کام کو انجام دیا تو اس نجومی نے کہا مولا ٹھہر جائیے، ستارے کی گردش بہت تیز ہو گئی ہے۔ مولا نے کہا ہم تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں، ہم ستاروں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ستارے ہمارے محتاج ہیں۔ یہ کمالات علوی ہیں۔ تو ان کی تحریک کی مختلف جہتیں، اس میں سے ایک جہت کیا تھی؟ اتمام حجت کرنا، لوگوں کو لوگوں کی حیثیت اور حقیقت سے آشکار کرنا کہ دیکھو یہ تمہاری حقیقت ہے، کل تم بہانہ نہیں کر سکتے، اگر آتے تو ہم مدد کرتے، اگر آتے تو ہم یہ کرتے گا نہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے نہ جھکنا، دوسری امر و نہی، اور تیسری اتمام حجت۔ ایک اور چیز جو کربلا کے اندر موجود ہے وہ کون سی جہت ہے؟ وہ تبلیغ کی جہت ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا عمل بالمعروف اور تبلیغ کے اندر کوئی فرق ہے؟ کیونکہ عرف میں اور عام فہم میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ تبلیغ اور امر بالمعروف یعنی ایک ہی چیز، اس کے اندر کوئی ڈفرینس موجود نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں جو تبلیغ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، اور مختلف آیات ہیں جو انسان کو امر و نہی کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 الگ الگ حقیقتوں کا نام ہے۔ تبلیغ کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کا عمل بالمعروف سے کیا ڈفرینس ہے؟ لیکن تبلیغ کہتے ہیں کسی بھی پیغام کو واضح اور آسان الفاظ میں کسی کو سمجھا دینا، یہ ہے تبلیغ۔ یعنی جو مفہوم انسان کے ذہن میں موجود ہے وہ سامنے والے تک بالکل آسان فہم کے اندر پہنچا دینا۔ اور عمل و نہی کیا ہے؟ عمل بالمعروف نہی عن المنکر، اس پیغام کو عملی کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دینا یا لوگوں کو اس پیغام سے جو غلط چیزوں سے روکنا، یہ امر و نہی ہے۔ یعنی پیغام حقیقی طور پہ پہنچانا ایک فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور امر و نہی عمل سے تعلق رکھتا ہے، فکر سے تعلق نہیں رکھتا۔ یعنی سوچوں کو بھی صحیح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی صحیح کیا۔ تو 4 جہتیں کربلا کی ہو گئی۔ پہلی جہت ظالم و جابر کے سامنے نہ جھکنا، دوسری جہت عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، تیسری جہت
اتمام حجت، اور چوتھی جہد وہ کیا ہے؟ وہ تبلیغ دین ہے۔ اب جب ہم کربلا کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ چاروں کی چاروں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ کچھ ڈائمینشن دوسرے ڈائمینشنز کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، کچھ کم رنگ ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کربلا کے اندر موجود رہی ہیں، اور ائمہ نے ان چاروں کا ہمیں مثلاً بتایا ہے کہ دیکھو جب تمہارے لیے ایسی سچویشن آ جائے، جب تم دیکھو کہ ایسے افراد معاشرے پر آ رہے ہیں تو اب تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے ان کے خلاف جھکنا نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہو کہ جہاں پر ایسا حاکم ہو جو الہی قوانین کے مطابق نہ ہو۔ امام نے کیا کیا؟ کبھی بھی اسلامی قوانین کو امام نے روندا نہیں ہے، کبھی بھی امام نے اسلامی قوانین کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، کسی امام نے نہیں کیا کسی بھی دور کے اندر۔ مولا کائنات کی مثال ہے، جب حاکم بنے بڑے بڑے نام امام کے مقابلے پر آئے، بڑے بڑے نام، کتنے بڑے نام امام کے مقابلے پر آئے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ جناب طلحہ، جناب زبیر، حضرت عائشہ زوجہ رسول مولا کے مقابلے پر۔ آج ہمارے لیے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا آسان ہے، یہ سوچنا آسان ہے کہ مولا کائنات کا ساتھ دیتے، لیکن ذرا اس دور کے اندر آئیں کہ ابھی رسول خدا کو گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا، اور یہ تمام کے تمام افراد معاشرے کے وہ افراد ہیں جو وہ اصحاب کے عنوان سے یا امہات المؤمنین کے عنوان سے مشہور ہیں، اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول سے ان کی نسبت موجود ہے۔ تو اب جنگ ہو تو انسان کس کا ساتھ دے؟ اگر انسان کے بعد بصیرت کی نگاہ نہ ہو تو اس کے لیے سخت ہے فیصلہ کرنا کہ کس طرف جا کر وہ کس کے ہمراہ ہو، کس کا ساتھ دے۔ واقعاً آسان نہیں ہے، کتنا سخت ہے اس چیز کو سمجھنا۔ اور آج تک یہ جب بصیرت کی نگاہ نہیں ہوتی تو یہی ہوتا ہے، اس وقت جو اہل بیت کے ساتھ ہوا آج اہل بیت غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ مجتہدین کا ذکر، علماء کرام کا ذکر مجالس میں نہ کیا کرو، عزاداری میں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے عزاداری متنجس ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے نہ کربلا کو سمجھا ہے نہ اہل بیت کو سمجھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی غلامی کو اس قدر انتخاب کیا ہے، اس قدر انتخاب کیا ہے کہ شجاعت علوی ان کے لہجوں میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک فتویٰ پورے عراق سے داعش کو خالی کروا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کا ایک کلام پینٹاگون کی 4 سال کی محنت کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی کوئی ایک بات کس طرح عراق میں حرم مقدسہ کی حفاظت کرتی ہے۔ 20 کلومیٹر دور تھے امام حسین کے حرم سے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا بی بی زینب کے حرم سے، اور ان علماء کے کلام نے کس طرح ان دشمنوں کو دور کیا۔ کیا ان کا یہ ذاتی کمال نہیں؟ ذاتی کمال نہیں ہے، جتنا زیادہ یہ اہل بیت کی غلامی میں گھرتے چلے گئے اتنا زیادہ اہل بیت نے ان کو شجاعت عطا کر دی۔ جتنا زیادہ یہ افراد اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتے چلے گئے اتنا زیادہ اہل بیت نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دیا۔ آج ان کے ذکر سے مجلس نجس نہیں ہوتی، بلکہ آج ان کے ذکر سے مجلس متبرک ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے آج تشیع نے عالمی سطح پر ایک خاص مقام پایا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے تشیع کی پہچان کیا تھی جو بزرگان جانتے ہیں؟ تشیع کس نام سے جانا جاتا تھا؟ کتنے اختیارات شیعوں کے پاس موجود تھے، اور اس نظام نے آ کر، ان علماء نے آ کر کتنا وقت کو تبدیل کیا ہے۔ تو یہ لیکن ان کا کچھ بھی اپنا ذاتی نہیں ہے، تمام کے تمام کمالات ہیں تو فقط اور فقط اس وجہ سے کہ یہ بہترین عزادار ہیں اور بہترین غلام ہیں اہل بیت کے، بہترین عزادار ہیں۔ خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کا رزق اپنی فاطمیہ کی مجلس سے حاصل کرتا ہوں۔ جب انسان کی عقیدت اور محبت رکھتا ہے اہل بیت سے تو خدا خود ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، خود ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ جس طرح سے پیغمبر نے فرمایا
زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ اپنی مجالس کو ذکر مولا کائنات سے زینت ادا کرو. اب جو شخص جتنا غلام علی بنتا چلا جائے گا اس کے ذکر سے بھی مجالس اتنی ہی متبرک ہوتی چلی جائے گی. شرط یہ ہے کہ غلام بنے، عبد بنے. کس کا؟ خدا کا اور اہل بیت کا. وہ خود پھر انسان کو جھکنے نہیں دیتے. جو آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی اس میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا ہی فرمایا نا، جو لوگ اللہ کی تبلیغ کرنے والے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. آج آپ دیکھیں وہ افراد کہ جو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے، وہ افراد کے جنہوں نے انکار کر دیا کہ نہ ہم غرب کے انڈر میں آئیں گے نہ ہم شرق کے انڈر میں آئیں گے، اگر کسی کے تحت ولایت آئیں گے تو یا تو اہل بیت ہے یا خدا ہے. تو وہ خدا نے کتنی عزت عطا کی پوری دنیا کے مقابلے پر. پوری دنیا کے مقابلے پر کس طرح اتنے سالوں سے سروائیو کیا ہے. یہی تو درس کربلا ہے ہمارے لیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ معلوم ہونا اور ہوتا ہے، یقین ہونا اور ہوتا ہے. ہمیں معلومات تو ہوتی ہے، نالج تو ہوتی ہے، لیکن ایمان کی اس منزل پر نہیں پہنچ پاتے. مثلا کہیں پر دھواں اٹھتا دیکھا، پتہ چلا ہاں آگ جلی ہے. جب آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اور یقین آئے گا، لیکن جب تک آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک وہ ایمان نہیں آئے گا کہ آگ جلانے والی ہے. یہ ایمان کی اعلیٰ منزل ہے. انسان لمس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے خود ان چیزوں کو، ملموس ہوتی ہے اس کی ذات کے لیے. یقین رکھیے کہ اگر ان چاروں جہتوں کو عمل پیرا کریں گے، اس پر عمل کریں گے، یعنی ظالم کے سامنے کبھی نہ جھکیں، امر و نہی کو زندہ کریں، لوگوں کے سامنے اتمام حجت کریں کلام اہل بیت کے ذریعے سے، اور پھر جب اس پیغام کو پہنچائیں گے تو یقین جانیے کہ خدا کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، خدا کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. سخت حالات آئیں گے، ایسا نہیں کہ سختی نہیں آئے گی. حق کا راستہ ہو اور سختی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے ہی نہیں. جناب امیر فرماتے ہیں اگر تم کسی راہ پر چل رہے ہو اور تمہیں کوئی مشکل نہیں آئی تو ٹھہرو اور سوچو کیا واقعاً حق پر ہو. کیوں؟ مطلب پرسکون راستہ نہیں گزر سکتا. اگر حق کے راستے پر ہو تو ممکن ہی نہیں ہے. دلیل اہل بیت کی زندگی دیکھ لیں آپ، جناب امیر سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک. اللہم صلی اللہ. کبھی بھی کسی امام نے پرسکون زندگی نہیں گزاری، کبھی نہیں گزاری. کبھی حالات سخت ہیں، کبھی کم سخت ہیں، لیکن ہمیشہ سخت ہی رہے ہیں. اس تبلیغ کے چند اہداف مولا کائنات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں انبیاء کو مبعوث کیا گیا کس لیے؟ تاکہ وہ انسان کو انسان کی فطرت یاد دلائیں. خداوند متعال نے ہر انسان کو پاک فطرت پہ خلق کیا ہے، ہر انسان کو. کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے وقت مشرک نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا. یہ اس کے والدین اور اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو اس کی فطرت سے ہٹاتا ہے. انبیاء آتے ہیں اس کی فطرت یاد دلانے. ایسا نہیں ہے کہ دین آیا ہے تو دین آپ کے اوپر کوئی جبر لے کر آیا ہے، آپ کے اوپر کوئی اضافی چیز ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ فطرت کی آواز ہے انسان کی. جب فطرت کی آواز نہیں ہے، جہاں پر کچھ نہیں ہے آپ جائیں، بالکل کوئی دین نہیں پہنچا، کچھ نہیں پہنچا، وہ بھی اپنے سے طاقتور کو پوچھتے ہیں. کوئی سمندر کے سامنے سر جھکاتا ہے، کوئی سورج کے سامنے سر، کیوں سر جھکا رہے ہو؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کی فطرت میں ہے. اسلام آتا ہے کہ اس کی فطرت کو صحیح ڈائریکشن دے. ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کو تحمیل کرنا چاہے، نہیں، صحیح ڈائریکشن دینے آتا ہے. پہلی صفت کیا ہے تبلیغ کی؟ مولا کہنا چاہتے ہیں فطرت کو یاد دلاتا ہے. دوسری صفت انسان کی نعمات کو انسان کو احساس دلاتا ہے. جب انسان کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کے بعد اس کے پاس وہ نعمات نہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے میں کتنا زیادہ
مثلا خوش قسمت ہوں کہ خداوند متعال نے میرے اعضاء و جوارح سلامت رکھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ پیر موجود ہیں، میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے کان سلامت ہیں، میں پرسکون طریقے سے سانس لے سکتا ہوں، میں صحیح مقدار میں کھانا کھا سکتا ہوں، رفع حاجت ہو تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا دنیا میں دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں موجود ہیں، کیسے کیسے جوانوں کو موجود ہیں کہ انسان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے لیکن اپنی بیماری سے اوور کم نہیں کر پاتا، نکل نہیں پاتا۔ کیا یہ نعمات ہیں؟ ہاں، جب انسان اپنے سے اوپر دیکھتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، لیکن جب خود اپنی نعمات کا شمار کرے تو جتنا زیادہ شکر کرے اس کا شکر کبھی ادا نہیں کیا سکتا۔ ایک اور تبلیغ کرنے کے لیے جو چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کے نتیجے میں انسان کے وجود پر، انسان کی عقول پر، انسان کے اندر جو خزانے موجود ہیں اس کے اوپر جو دھول مٹی آ جاتی ہے نا وہ ہٹائی جاتی ہے۔ یعنی انسان فطرتاً نیک ہے، انسان فطرتاً حقیقت طلب ہے، انسان فطرتاً سچ بولنا چاہتا ہے، انسان فطرتاً غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو معاشرے کی دھول اور مٹی اور پلیدی اور گندگی ہوتی ہے وہ اس کو حق اور حقیقت سے دور رکھتی ہے۔ بہترین اور آسان ترین مثال، آپ مجھے بتائیں کہ امام ابھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں۔ جب فرش ازا بچھتا ہے تو امام آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ میں کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ کیا وجہ نہ دیکھنے کی؟ علماء بیان کرتے ہیں ایک بڑی وجہ آنکھوں میں پڑے ہوئے گناہوں کے پردے ہیں کہ انسان کے اور حقیقت کے مقابل میں حائل ہو جاتے ہیں۔ یہی فطرت کے اوپر جب انسان کے اوپر، انسان کی عقول کے اوپر، انسان کے وجود کے خزانوں کے اوپر جب یہ لیئرز آ جاتی ہیں نا انسان سامنے کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ تو بھی ضروری ہوتا ہے کچھ ایسے افراد کا اٹھنا کہ جو ان کو ان نعمات کا یاد دلائیں، ان کے وجود کے اوپر سے اس مٹی کو ہٹائیں اور خدا کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ جس طرح عمل بالمعروف والنہی عن المنکر تمام افراد کا فریضہ تھا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے بری الذمہ ہو، اسی طرح یہ کار تبلیغ بھی ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ جب انسان مسلم سوسائٹی میں رہتا ہے اور وہ خود شیعہ ہوتا ہے تو وہ امام حسین کا سفیر ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ہو تو ایسا ہو۔ اب اس کے اوپر ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے تشیع کو۔ اب اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو تشیع کی تعریف، کوئی برا کام کرے تشیع کی برائی۔ جب آپ ایسے معاشرے میں ہوں کہ جو مسلم سوسائٹی نہ ہو بلکہ مکس سوسائٹی، یہاں پہ کرسچنز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، اب ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ نہ فقط یہ ہے کہ تشیع کو ریپریزنٹ کرنا ہے بلکہ مسلم کو بھی ریپریزنٹ کرنا ہے آپ نے۔ ایک عمل انسان کو اسلام کے نزدیک بھی لے کر آئے گا اور ایک عمل انسان کو اسلام سے دور بھی کر دے گا۔ ایک شخص یو کے میں تھا، بس کنڈکٹر نے اس کو جو ٹکٹ کے پیسے دیے غلطی سے زیادہ دے دیے، اس نے نہیں دیکھا، بس میں آگے بیٹھ گیا ٹکٹ خریدنے کے بعد۔ جب بعد میں اس نے پیسے کاؤنٹ کیا، اس نے کہا کچھ پیسے زیادہ ہیں، سوچ رہا تھا واپس جاؤں دینے، نہیں جاؤں نہیں جاؤں۔ اگلے دن خاص طور پہ پیسے دینے واپس گیا۔ جب پیسے واپس کیے تو اس جو ٹکٹ سیلر تھا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اتنی چھوٹی رقم کے لیے کچھ بولے؟ نہیں، میں نے اسلام کے بارے میں بہت تحقیق کی تھی اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے وہ صادق اور امین تھے، تو میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو میں اسلام لے کر آ جاؤں۔ آج تم واپس نہیں آئے ہو بلکہ تم نے مجھے مسلمان کر دیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے جب میں بس میں بیٹھا میں یہ سوچتا ہوا جا رہا اس چند رقم کے عوض میں ایک شخص کو اسلام سے کتنا متنفر کرنے والا تھا، اس کی وہ حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس چند اس کے عوض اگر میں واپس نہ آتا، اس کو واپس نہ کرتا تو یہ شخص اسلام سے کتنا متنفر ہوتا، یہ شخص میرے رسول سے کتنا متنفر ہوتا۔ بعض اوقات انسان کا ایک عمل کتنا نزدیک لے کر آتا ہے انسان کو۔ اب اس کا اتم مصداق اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ان تمام جہتوں کے اندر سب سے بہترین کام انجام دیا ہے، تو آپ نظر آتا ہے حضرت سجاد سلام اللہ علیہ، کہ اس مقام پر ہیں کہ ہاتھ و پیر بندھے ہوئے ہیں،
کئی روز غذا نہیں ملی ہے، اس کے باوجود اس طرح سے ان چاروں چیزوں کو زندہ کیا ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ کبھی حضرت سجاد نے یزید کے مقابلے میں سر کو جھکایا ہو، نہیں ملے گی۔ امام حسین پہ یہ پیغام رکا نہیں ہے، نہ عمل بالمعروف رکا ہے، نہ تبلیغ رکی ہے، نہ اتمام حجت رکی ہے، نہ ظالم کے مقابلے میں مقاومت رکی ہے، بلکہ اب یہ ایک الگ فیز کے اندر ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ جب امام شہید ہوا، حضرت سجاد ہیں، وہی تمام کام انجام دیے، وہی تمام کام۔ کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے، چاہے دربار ابن زیاد ہو، راستہ ہو، یا کوئی اور مقام ہو، کہیں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ دربار یزید ہے، فوج یزید ہے، یزید پاور کے اندر موجود ہے، چاروں طرف اس کے افراد موجود ہیں، ملک شام ہے، شام بھی وہ ملک ہے جہاں پر اہل بیت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے، سب کوئی نہیں جانتا اہل بیت کو، نہ محبت ان لوگوں کے دل کے اندر موجود ہے۔ اس مقام پر بھی اگر حضرت سجاد اجازت مانگتے ہیں ممبر پہ آنے کی تو یزید گھبرا رہا ہے۔ کس کی جیت ہے یہ؟ کہ فوج تمہاری، حالات تمہارے حق میں، پاور میں تم ہو، ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پر بیمار بھی ہے، ہاتھوں پیر بندھے ہوئے بھی ہیں، اور تم اس کو ممبر پہ آنے نہیں دے رہے۔ اور جب ممبر پر آتے ہیں تو وہ خط جو امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو لکھا تھا، اس خط کو ظاہری طور پر سب کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چند خوبیاں عطا کی ہیں، علم دیا، سماعت دی، فراست دی، فصاحت دی، اور یہ فضیلتیں کم نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ اگر محمد کو قرار دیا تو ہمارے خاندان میں، اگر علی کو قرار دیا تو ہمارے خاندان میں، اگر جعفر کو قرار دیا تو ہمارے خاندان میں، اگر حمزہ کو قرار دیا تو ہمارے خاندان میں، اور اگر قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کو قرار دیا، اللہ، وہ بھی ہمارے خاندان میں۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں کون ہوں۔ میں فرزند زمزم ہوں، میں فرزند صفا ہوں، میں مکہ ہوں، میں مدینہ ہوں۔ وہ فصاحت اور بلاغت امام کے کلام کے اندر موجود تھی، ایسا امر و نہیں امام کے کلام کے اندر موجود تھا، ایسی تبلیغ امام کے کلام کے اندر موجود تھی۔ پورا دربار حیران ہو گیا، پورا دربار امام کے اس کلام کو سن کے حیران ہو گیا، اور وہ چیز جس سے یزید خوف زدہ تھا بعینی وہی ہوئی کہ اس کے خلاف سوال اٹھنا سٹارٹ ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو پاک اور پاکیزہ رکھتا ہے نا، تو اس کے زبان کے اندر ایسی تاثیر آتی ہے کہ دشمنوں کا مجمع بھی ہو تو انسان کے حق میں بول اٹھا۔ یہ تاثیر ہے ظلم کے سامنے نہ جھکنے کی، یہ تاثیر ہے امر و نہیں کرنے کی، یہ تاثیر ہے تمام حجت کرنے کی۔ کسی ایک مقام پر بھی ظلم کے سامنے نہیں جھکے، کسی ایک مقام پر۔ آج اس امام کی شہادت ہے کہ جو کربلا کے سب سے پہلے عزادار ہے، سب سے پہلے عزادار۔ اس امام کی شہادت کہ جس نے اپنی امامت کو سنبھالتے ہی سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اے بی بی جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جائیں۔ بڑا ہی سخت وقت دیکھا ہے۔ 4 ہستیاں تاریخ میں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ ایک حضرت آدم جب نکال دیے گئے جنت سے تو خدا سے توبہ طلب کرنے کے لیے کئی سال تک گریہ کرتے رہے۔ ایک حضرت یعقوب، ایک یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تیسری حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، جب آپ حضرت آدم کی عمر کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، جب آپ حضرت یعقوب کی عمر کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے،
لیکن حضرت زہرا نے 18 سال میں اتنا گریہ کیا تو کیا کیسے؟ واقعی عجیب ہے۔ اور چوتھی شخصیت کون ہے؟ وہ مظلوم امام کہ جس نے دستار امامت اس وقت پہنا کہ جب شام غریبہ موجود تھی، اس وقت امام بنے۔ بڑی عجیب اور مشکل زندگی امام نے دیکھی، اتنا گریہ کیا کہ امام کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا۔ اب اگر آنکھوں سے آتا ہے تو خون آتا ہے۔ بڑے عجیب انداز میں گریہ کیا کہ جب ایک غلام پانی لے کر آیا تو امام پانی کو دیکھتے جاتے، زاروں قطار گریہ کرتے جاتے ہیں۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، جب میں اس پانی کو دیکھتا ہوں نا مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میرے بابا میرے بھیا علی اصغر کو لے کر گئے تھے۔ ایک دفعہ ایک غلام جو ہے وہ غذا لے کر آیا، کھانا لے کر آیا، مولا کھانے کو دیکھتے جاتے تھے، زاروں قطار گریہ کرتے جاتے تھے۔ کہا مولا کیوں گریہ کرنے، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، تم سے غلطی نہیں ہوئی، جب میں اس کھانے کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میری پھپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا پھپھی اماں آپ عالمہ ہیں غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا اے سجاد تمہیں کیا بتاؤں، کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں، اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ اجرکم اللہ۔ یہ جو آپ کا گریہ ہے نا، علامہ نکن فرماتے ہیں، کئی بار اس جملے کو دہرا چکا ہوں، علامہ نکن فرماتے ہیں جب جناب سیدہ کسی عزاداری میں آتی ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک رومال لے کر آتی ہیں اور اپنے عزاداروں کے آنسوؤں کو اس میں جمع کرتی ہیں۔ جن افراد کو رونا نہیں آتا نا، سید سجاد کا واسطہ دے کر آپ گریہ مانگے تاکہ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا ہو سکے۔ ایک دن ایک شخص سہل ابن سعد کہتا ہے کہ میں شام میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شام کی بلڈنگز کو سجایا جا رہا ہے، مختلف قصر و محل کو آراستہ کیا جا رہا ہے، لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خواتین مسکرا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا شام میں آج کوئی عید ہوتی ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ کہا نہیں، عید نہیں ہوتی، کربلا میں ایک باغی گروہ مارا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو اسیر کر کر لا رہے، اس لیے خوشی ہو رہی ہے۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کون ہے، میں نکل کر جا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کچھ مقدس چہرے نوکے نیزہ پر بلند ہیں اور نیچے کچھ بیویاں کھڑی ہیں جو بے مخنہ چادر موجود ہیں، لیکن ان کے آگے ایک ضعیف اور لاغر شخص ہے تو سر جھکا کر چل رہا ہے۔ میں آیا، میں نے کہا آپ نے ایسے کیا کیا تھا کربلا میں جو آپ کے ساتھ ایسا کر دیا گیا؟ اپنے سر کو اٹھا کر کہا سہل ابن سعد تم شام کے رہنے والے تو نہیں؟ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کہا مولا آپ ہیں کون جو مجھے میرے نام سے جانتے ہیں؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا کون ہے؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں۔ بس نام سننا تھا تڑپ گیا، مولا کوئی خدمت ہے جو میں انجام دے سکتا ہوں؟ کہا کیا تمہارے پاس کچھ پیسے موجود ہیں؟ خدا کسی کریم کو یہ وقت نہ دکھائے کہ کسی اور سے پیسوں کا بننے والے۔ کہا مولا مجھے، کہا جاؤ بیویوں کے لیے چادر لے آؤ۔ کہتا ہے میں گیا چادر لے کر آیا، چادریں تقسیم کی گئیں، لیکن کچھ ہی وقت گزرا کچھ نیزہ سوار آئے ہیں اور بیویوں سے دوبارہ چادروں کو چھینا گیا ہے۔ میں پھر آیا، مولا کیا کوئی اور خدمت ہے؟ کہا یہ سارے کے سارے نا پیسے کے پجاری لوگ ہیں، ان سے یہ کہو کہ جو نیزوں پہ سر بلند کر کے رکھے نا ان کو آگے لے جائیں۔ مولا کیوں آگے لے جائیں؟ کہا جو تماشائی موجود ہے نا وہ ان سروں کو دیکھنا شروع کر دے اور میری پھپھی اماں کی طرف کوئی نگاہ نہ کرے۔ اجرکم اللہ، کوئی میری پھپھی اماں کی طرف نگاہ نہ کرے۔ جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی نا اور ان کو دفنا کر آئے تو جناب مقداد گھر کے باہر موجود تھے۔ کچھ ظالمین آئے اور آ کر انہوں نے کہا ہمیں سیدہ کے پاس جانا ہے۔ کہا کیوں جانا ہے؟ کہا ہمیں معافی مانگنی ہے۔ کہا سیدہ کی شہادت ہو گئی۔ کہا اچھا ہمیں پھر نماز جنازہ پڑھنی ہے، ہمیں تعزیت کرنی ہے۔ کہا سیدہ کو دفنا دیا۔ وہ ملعون غصے میں آ کر جناب مقداد کے چہرے پر تماچا مارتا ہے۔ حضرت مقداد زمین پر آتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مولا کائنات کو خبر ملی کہ حضرت مقداد کو تماچا لگا۔ مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔
کچھ وقت گزرا، حضرت سلمان نے پوچھا ہے مقداد علی نظر نہیں آتے؟ مولا کے پاس گئے، مولا کہاں ہیں؟ مولا نے روتے ہوئے کہا میرے مقداد کو تماچا لگا تھا۔ میں کہوں گا اے مولا مقداد پر لگنے والا تماچا برداشت نہیں ہوا، ہے سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اپنی بہن سکینہ کے چہرے پر تماچوں کو برداشت کرتے رہے ہیں۔ بس آخری وقت نزدیک آیا مولا کا آخری وقت ہے، مولا کو زہر دیا گیا ہے، مولا زمین پر لیٹے۔ حضرت امام باقر آئے، کہا بابا آپ ایسی کیفیت میں کیوں ہیں؟ کہا اے باقر مجھے گوارا نہیں ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کربلا میں میرے بابا آخری وقت میں کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اے باقر تم تو کربلا میں تھے نا، تم نے کیا دیکھا؟ کہا بابا مجھے وقت یاد ہے کہ کس طرح میرے دادا حسین کو شہید کیا گیا۔ اے بابا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کس طرح میرے دادا کا سر نوکے نیزہ میں بلند کیا گیا۔ اے بابا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ یزید کی چھڑی ارے دادا کا سر ملعون چھڑی سے سر پہ وار کرتا تھا، ارے صدا بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔